خلفاء میں ہے۔ اب یہ میں پوچھتا ہوں، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والا قبول نہیں، ان کو گالی دینے والا قبول نہیں، ہمیں حضرت عمر بن خطاب کو گالی دینے والا قبول نہیں، ہمیں عثمان بن عفان کو گالی دینے والا قبول نہیں، پھر میں یہ بربلا کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ جو علی کو گالی دے، کس کو گالی دے بھائی؟ میں نے بتایا تھا نا کہ والذین معاہ، میم اور عین، میم محمد والا، عین علی والا، اور جس کو یہاں سے سمجھنا آئے نا تو میں تجھے لے جاؤں رسول اللہ کی زبان کی طرف۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ انا بعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے ہیں، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ اب مجھے صاحبو بتاؤ، دینی بھائیو یہ بتاؤ کہ یہ کون سا قانون ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی گالی دے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے؟ کیونکہ ہم حلالی ہیں، نبی پاک کے کلمہ گو ہیں، نبی کے یاروں سے پیار کرنے والے ہیں، نبی کے چاہنے والوں سے پیار کرنے والے ہیں، مگر یہ بات بھی تو غلط ہے نا بھائی کہ جو نبی کے باقی صحابہ کا تو ادب کریں لیکن علی کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی کا معاملہ کریں۔ خدا کی قسم ایسے منافق کی زبان کتی سے کھینچ کر نکال دینی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گستاخ ہو، اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے گستاخ کے لیے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کے لیے ہم کبھی بھی ایک انچ بھی، ایک لمحہ بھر کی بھی گستاخی کسی بدبخت سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری زبانیں اور ہماری جانیں صحابہ کی ناموس پر ہر لمحہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا گستاخ ہو، حضرت عمر بن خطاب کا گستاخ ہو، حضرت عثمان غنی کا اگر کوئی گستاخ ہو تو ہم قبول نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور کی حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا، اور آج کل آپ لوگ وہ نعرہ سنتے بھی ہوں گے، ہے حدیث شریف اور لوگ اس کو نعرے میں پکار دے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ کیا آپ نے اگر سنی ہوگی تو میرے ساتھ جواب دینا۔ من سب نبی، بولو فقتلوہ، من سب نبی، اونچا بولو، من سب نبی، زور سے بولو، من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ جو اللہ کے نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو۔ اب بات یہاں تک ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، اب بات یہاں تک ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے آگے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب یہ بھی تو سمجھو نا مجھے گالی دینا کیسے ہے۔ اب کوئی بندہ کسی کو گالی دیتا ہے، ماں کا نام لے کے دیتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، دادے کو دیتا ہے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو نام لے کے گالیاں دیتا ہے، دیتے ہیں نا کہ نہیں دیتے ہیں؟ ایک بار سبحان اللہ بولو، اور راستہ بولو، باہر کھلتے دینے پکڑ کر سے اونچا بولو، زور نہ بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ گالی دینے والا باپ کی گالی دیتا ہے، بہن کی دیتا ہے، ماں کی دیتا ہے، بیٹی کی دیتا ہے، گالیاں دیتے ہیں نا۔ ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ جو رسول اللہ کو گالی دے گا کیسے دے گا، اب کسی سید کو گالی دو، باپ کی دو گے تو سیدھی حضرت علی تک جائے گی، نانے کی دو گے تو رسول اللہ تک جائے گی، بات ہے نا۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان سنو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ من سب نبی فقتلوہ، یہاں تک بات ہوتی تو ختم ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا من سب علی، جو علی کو گالی دے فقط سبانی،
وہ مجھے گالی دے رہا ہے. جو علی کو گالی دیتا ہے حضور نے فرمایا وہ مجھے گالی دیتا ہے. اب نکلو ایسے بندے کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے جس نے علی کو گالیاں دی. جو علی کو گالیاں دیتا ہے بکتا ہے. 40 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک ممبروں پر مولا علی کو گالیاں بکی جاتی رہی. ہمیں ابو بکر صدیق کے گستاخ پر مت قدغنے لگاؤ. ہم تم سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کے گستاخ کے دشمن ہیں. جو ابو بکر صدیق کی گستاخی کرے، جو حضرت عثمان بن عفان کی گستاخی کرے، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرے، ہم ایسے بندے کو قبول نہیں کرتے ہیں. بولو ہم قبول نہیں کرتے ہیں. اونچا بولو. ٹھلائی قبول نہیں کرتے. اونچا بولو ہم قبول نہیں کرتے. یہ جو 4-5 منٹ بیٹھے ہیں نا، یہ ساتھ اپنا اظہار کرو، پتہ چلے کہ آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. بعض لوگ آئے ہیں وہ سمجھے رہے ہوں گے کہ پیر صاحب تویز کٹ کٹ کے بڑے بڑے دے سن. میری جان چھوٹ چھوٹ سی. تویز میں کسی کو نہیں دیتا، تحفے میں نہیں دیتا، میں دیتا ہوں سچا قرآن. بولو سبحان اللہ. نبی کا فرمان. بولو سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو نعرہ تکبیر. زور سے بولو نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. اب پیغام آپ تک پہنچ گیا کہ علی کو اگر کوئی گالی دے ہمیں وہ بھی قبول. صرف قبول کی بات نہیں کر رہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا گستاخ کوئی ہو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گستاخ ہو، حضرت عثمان بن عفان کا گستاخ ہو، تو ہم ایمان والے سارے ایمان والے یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اگر کوئی ان کا گستاخ ہو ہم اس کی گستاخی سن کر برداشت کر جائیں گے. لیکن اب رسول اللہ بھی تو برداشت نہیں کرتے. حضور نے فرمایا من سب نبی فاقتلوہ، اور پھر ساتھ فرمایا من سب علی، جو علی کو گالی دے فقط سبنی، اس نے مجھے گالی دی ہے. اس لیے پیارے صاحبو، زندگی کا معیار، زندگی کی عزت، زندگی کی قدر تب رہے گی، احساس زندگی تب ہوگا کہ آپ اور ہم مل کر صحابہ کی عزت کرنے والے بن جائیں. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. تو صحابہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا علی صحابی نہیں؟ حسن صحابی نہیں؟ حسین صحابی نہیں؟ جن کو تم صحابی سمجھتے ہو وہ ہمارے دلوں کی جان ہے. ہم ان کو اپنی آنکھوں کا، ان کے قدموں کا جو خاک ہے، اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. لیکن یہ بات بھی تو غلط ہے نا کہ تم علی کی دشمنی میں، حسن حسین کی دشمنی میں یہ کہو، کوئی علی کی بات کرے تو کہو شیعہ ہے، حسن کی بات کرو تو شیعہ ہے، حسین کی بات کرو تو شیعہ ہے. پھر تو بتا تو کیا ہے؟ یاد رکھو، کبھی فرقہ بندی کے کیچڑ میں گھسنے کی کوشش مت کرو. مت بریلوی دیوبندی وہابی اہل حدیث والے اس کیچڑ میں گھسو. یہ کیچڑ ہے. لا الہ الا اللہ، اس سے تم نے کیا کیا؟ شرک کو چھوڑ دیا اور محمد الرسول اللہ کہہ کر کفر کے تالے ٹوٹ گئے اور آپ اسلام کا ایمان والا پاسپورٹ لے کے اسلام میں داخل ہوئے. اور پھر آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے ایمان پا لیا ہے نا، اب کیا کر؟ اب تیرے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کا ادب، بہن بھائیوں کا ادب، چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت، محلے داروں کا ادب، بزرگوں کا، بہنوں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق،
بیوی کے حق، خاوند کا حق، سارے حقوق کو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھ پر یہ سارے احکامات لاگو ہو گئے، اب تو نے اپنے اسلام کے پاسپورٹ کی ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ پاسپورٹ کہیں اس پہ ریفیوز کی سٹیمپ نہ لگ جائے، خروج نہ لگ جائے، خروج۔ عرب کے ممالک میں لوگ جاتے ہیں، وہاں سے جو کوئی ڈیفالٹر ہو کے آتا ہے اس کا خروج لگا دیتے ہیں، سٹیمپ لگاتے ہیں، پھر بندہ ادھر دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ آپ اگر کفر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، پہلے آپ شرک سے جان چھڑائیں گے، لا الہ کہہ کر شرک سے جان چھٹے گی، اور محمد رسول اللہ کہہ کر کفر سے جان چھٹے گی۔ اب اسلام تو مل گیا، ایمان کا پاسپورٹ مل گیا، اب ایمان آپ کا مکمل ہے کہ نہیں اس کا پتہ تب چلے گا کہ آپ کا یہ ٹیسٹ ڈاکٹر جب تک نہیں کرے گا کہ آپ کو کہیں منافقت کی بیماری تو نہیں لگی ہوئی۔ ایک ٹیسٹ منافقت کا بھی ہوتا ہے نا، بندہ چیک کرتا ہے، جس طرح بھی نہیں شوگر کا ٹیسٹ کروا لو جی، بلڈ کا ٹیسٹ، یہ یوریا کا ٹیسٹ، یہ آپ ذرا اپنا بلڈ پریشر ٹیسٹ چیک کروائیں، یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ۔ تو اسی طرح ایمان کے ٹیسٹوں میں سب سے اعلیٰ ٹیسٹ جو ہے وہ ہے کہ پہلے چیک کرو منافق ہے یا مومن ہے، بولو سبحان اللہ، یہ منافق ہے یا مومن ہے۔ تو جو مومن ہوگا وہ کیا کرے گا؟ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا منافق اور مومن کی پہچان یہ ہے جس کے سامنے علی کا ذکر کرو اور اس کے ماتھے پہ ول پڑ جائیں، ادھر ول پڑ جائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے منافق کہنے میں یا ماننے میں تأمل نہ کرنا، کنفرم وہ منافق ہے، کنفرم وہ منافق ہے۔ اور منافق کبھی حلالی نہیں ہوتا، منافق کبھی حلالی نہیں ہوتا۔ اب منافق کا علاج کوئی ہے؟ جو بندہ منافق ہو جائے اس کا علاج ہے، منافق لفظ ہے یہ نکلا ہے نفق سے، اور نفق کہتے ہیں چوہے کی کھوڈ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ چوہے کی کھوڈ کو۔ کیوں منافق کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نفق سے نکلا ہے۔ چوہے کی کھوڈ کیا ہوتی ہے؟ اس کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ بھی اور دوسری سائڈ پہ بھی۔ جب ادھر سے کوئی آتا ہے نا تو چوہا ادھر سے نکل جاتا ہے، ادھر سے کوئی آئے تو ادھر سے نکل جاتا ہے۔ منافق کی بھی یہ ایک بات ہے کہ وہ جب ایمان والوں سے ملتا ہے تو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب وہ منافقوں سے ملتا ہے تو کہتا ہے میں تو ان سے مذاق کر رہا تھا، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ ایسے بندے کو منافق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولو، پھر بولو، کوشش کرو آواز نکل جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اور اپنے ارد گرد دیکھو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ شبیر کی جو شہادت ہے بڑی عجیب ہوئی ہے، لوگوں نے اللہ اکبر کے نعروں سے حضرت امام حسین کو قتل کیا۔ نمازیں پڑھنے والا یزید، روزے رکھنے والا یزید، بظاہر ہر وہ کام کر رہا تھا کہ جس کو آپ آج کل کے دور میں کہتے ہیں جی بڑا مسلمان آدمی ہے، جی بڑا مسلمان آدمی ہے، نمازیں پڑھتا، پڑھاتا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جانچ یہ تھی حجر اسود کو اس نے منجنیق کے پتھروں سے توڑا، غلاف کعبہ کو اس نے آگ لگائی، اس نے اپنے اقتدار کو، اپنے حکومت کو، اپنی بادشاہت کو ایسے چلایا کہ اس نے پھر غلاف کعبہ کو آگ لگائی، مسجد نبوی میں خچریں اور گھوڑے باندھے، انہوں نے لید اور پیشاب کیا مسجد نبوی میں۔ کئی لوگ آپ مسجدوں میں جاتے ہیں نا آج کل کہہ رہے ہوتے ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بغیرت کو پہچان جب وہ گستاخ رسول ہے
گستاخ اہل بیت ہے، حضور کی اولاد کا گستاخ ہے۔ حسین کو کوئی کچھ کہے، آج کے دور میں کوئی گالی بھی دے تو دل کرتا ہے اس بے غیرت کا گردن اپنے ہاتھوں سے دبوچتے ہیں۔ کیوں؟ یزید زانی تھا، شرابی تھا، بہن سے نکاح کرنے والا تھا، ماں سے شادی کرنے والا تھا۔ ایسے بدبخت کے ساتھ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل کے دور میں نا کسی بندے کو گالی بھی دینی ہو تو بندہ کہتا ہے تو تمہیں کوئی یزید ہی لگنا ہے۔ اتنی گندی گالی کا نام ہے یزید۔ تو یزید کے ساتھ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمیں کوئی انا یا کانا یہ کہے جسے اپنی شکل بھی نظر نہ آتی ہو اور وہ حسین کو کہے کہ جی نہیں حسین کو اس نے قتل نہیں کروایا، تو ہم ایسے کسی یزید کے حمایتی یا اس کے پتر کو کبھی بھی نہیں مانتے۔ اس لیے پیغام یہ دینا ہے آج کے دن میں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور خدا تعالیٰ کے گھر کی عزت، خدا تعالیٰ کے گھر کا وقار اس وقت تک پامال نہیں ہو سکتا جب تک حسین ابن علی کا مشن اس مسجد میں رہے گا۔